جب تک صفائی نہیں کرو گے ستھرے ہو سکتے. تم میں آتوں تربوز نہ ہندے. تما نہایت کڑوا پھل ہے، نہایت، آپ اس کو چکھ بھی نہیں سکتے اتنا کڑوا ہے. اور تربوز بہت میٹھا، متیرا کہتے ہیں، فارسی میں ادوانا کہتے ہیں، بہت اچھا واٹر میلن. تم میں آتو تربوز نہ ہندے، پاویں مکیوں پھیر لے آئیے ہو. اللہ کاواں دے پتر کدی ہنس نہ بن دے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو. موتی ہنس کی خوراک ہے. ہنس کوے کو موتی کھلا دیں کیا ہنس بن جائے گا؟ آپ ناپاک ناجائز حرام غذا کھا کے کہیں کہ میں مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات کا مطلب جس کی دعائیں قبول ہوں، وہ بن جاؤں تو ہو سکتا ہے. حج کرنے جائیں، اندر گندی بھرا ہوا ہے، نام حج کا ہے، نیت شاپنگ کی ہے، نیت کچھ اور ہے، تو بولو فائدہ ہوگا؟ بولیے. بس یہی ہے کہ ہم لوگ اگر اچھا لقمہ نہیں کھائیں گے تو اچھا اثر نہیں ہو. میں نے یہ بات پچھلے جمعے بھی سنائی، اب بار بار، تاکہ غور کریں. شکایت ہم سب کر رہے ہیں، سب آتے ہیں، روز ہی لائن لگی رہتی ہے. مولانا صاحب سستی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا ہے، بندش ہو گئی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، بے سکونی ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، بہن بھائی اچھی طرح بات نہیں کرتے، سب ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں، یہ ہے وہ. اصل چیز کیا ہے؟ غور کرو. اپنی کمائی دیکھو، اپنا کام دیکھو، اپنی غذا دیکھو، اپنے اندر دیکھو. اندر گند بھرا ہوا ہے. وہ بڑی پرانی کہاوت آپ کو 50 مرتبہ سننے کو پڑھنے کو ملی ہوگی. کنویں میں کتا گر گیا، مولانا صاحب کے پاس دوڑا ہوا آیا آدمی، جی کیا کریں؟ انہوں نے کہا پانی نکالو، ڈول، ڈولچی، جو آپ جو بھی کہتے ہیں اس کو، برتن اتنے بھر کے نکالو. وہ پانی نکال کے پھر آیا، مولانا صاحب بدبو نہیں گئی؟ فرمایا کتا نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ اس نے کہا جی وہ تو نہیں نکالا. انہوں نے کہا پہلے کتا نکال، پھر پانی نکالے گا تو صفائی ہوگی. جب تک کتا اندر رہے گا سارا پانی بھی نکال دے بدبو نہیں. تو یہ جو اندر ہمارے گند بھرا ہوا ہے، شیطان ہم نے اندر بٹھایا ہوا ہے، غلط خواہشات کا، ہماری جتنی بھی لذتیں جو غلط ہیں جو اندر وہ بٹھائی ہوئی ہیں، جب تک ان کی صفائی نہیں ہوگی روحانیت نہیں ہوگی. سیدھی سیدھی بات بتاؤ، جس کمرے میں گند ہو آپ جا کے رہو گے؟ اونچی، ذرا اونچی بولیے. نہیں بھئی، یہ تو رہنے کے قابل نہیں. تو جس دل میں گند بھرا ہو وہاں رب کے جلوے آئیں گے. اس دل کی بھی صفائی کرو، اپنے اندر کی بھی صفائی کرو. شاعر کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. کیا مطلب؟ میں نے تمام غلط خواہشات کو دل سے نکال دیا ہے، صفائی کر دی ہے، اب اندر نور ہی نور ہونا چاہیے. تو ہم اگر کوشش کریں گے تو ہی بات بنے گی. تو سب سے پہلے توجہ دیجئے کمائی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور پھر جو چیز حاصل کی ہے وہ کیا ہے. حلال ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ غلط لقمہ کھانے سے محنت برباد، غلط لقمے کھانے سے نیکی برباد، غلط لقمے کھانے سے اندر جو خرابیاں آتی ہیں کتنے عرصے تک ہم کو خراب کرتی ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ لذت کے پیچھے نہیں جانا، آپ ہمیشہ پاکیزگی، حلال ہونے کا خیال رکھنا کہ اگر چیز پاکیزہ اور حلال نہیں ہے کتنی لذت والی ہے، قبول آواز آئے نہیں، یہ اصول۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے کاموں کو جانتا، کس نیت سے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا اونچی۔ اب یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا سب دھیان دینا۔ باس کہتے ہیں، جو آفیسر ہو، بڑا آپ کا مالک ہو فیکٹری کا، دفتر کا، وہ آپ سے کہتا مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو، میں تمہارے کام جانتا ہوں۔ بیٹا باپ سے کہہ دے، یا باپ بیٹے سے کہہ دے، میاں بیوی سے، یا بیوی میاں سے کہہ دے مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو، تو جاننا۔ یہاں قرآن میں آیا اللہ جانتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے تم کیا کرتے ہو، تو لفظ وہی ہے، لفظ حقیقت وہ نہیں۔ اللہ کا جاننا اور ہے، میرا تمہارا جاننا فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ یہ ذہن میں آپ کے بٹھانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں ہے اور آپ سن چکے ہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھاتے ہو اور گھروں میں تم نے کیا جمع کر کے چھپا کے رکھا ہے، آؤ میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ خود سے جانتے ہیں یا رب کے بتانے سے؟ اونچی، جھگڑا ختم۔ یہ کہیں کہ وہ خود سے جانتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں، تو قرآن نے بتا دیا اللہ تعالی جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے، اور جتنا اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے۔ اونچی، اب کوئی جملے میں خرابی ہے؟ بھئی ہم یہ کہیں کہ نبی خود سے جانتا ہے، ایسی بات نہیں، اللہ کی عطا سے، اور حضور جیسا پوری مخلوق میں کوئی اور نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ تو رب سکھانے والا اور ہم ماننے والے، رب سکھانے والا اور ہم ماننے والے، اللہ نے ان کو سب کچھ سکھا دیا اور ہم مانتے ہیں کہ نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جان۔ تو اللہ یا رسول، وہ جو بحثیں کرتے ہیں نہیں جانتے، تو تم کیا جانتے ہو جو بتانا چاہتے ہو؟ یعنی تم یہ جانتے ہو کہ نبی نہیں جانتا، تو تم کہاں سے جاننے والے ہو گئے؟ اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نبی کے علم کا انکار کر کے،
تو جو نبی کا علم کا انکار کرے وہ عالم ہو سکتا؟ نبی کے علم کا حصہ ملے تو ہی عالم بنتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جو نبی کے علم کا انکار کرے وہ کبھی خود کو عالم ثابت کر سکتا؟ اس جیسا تو جاہل کوئی نہیں ہے. اور جن کا نام لینے سے علم مل جائے، جن کی ذات سے وابستگی علم عطا کرے، ان کے لیے کہنا کہ ان کو علم نہیں تھا، جتنا علم ان کو ہے مخلوق میں کسی اور کو نہیں. تو اللہ تعالی ذاتی طور پر جانتا ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا، اب مثال کے طور پر کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، مگر نیت کیا ہے؟ آپ بظاہر سمجھیں اللہ کی رضا، اور وہاں نیت ہو دکھاوے کی، تو میرے رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. یاد رکھنا، جب بھی کوئی کام کرنا نیکی سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اگر اس میں دکھاوا شامل ہو گیا تو پھر کچھ بھی بچے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا فرمان اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے. بے شک یہ تمہارا دین، اونچی، ایک ہی دین ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو. یہ سمجھ لیجئے، آپ نے اب تک سن لیا پاکیزہ غذا، حلال غذا کا سن لیا، نیک کام کا سن لیا. عبادت میں لذت چاہیے، مقبولیت چاہیے، اللہ کے ہاں کامیابی چاہیے، کمائی بھی پاک ہو، غذا بھی پاک ہو. اچھا کام کرنا ہے، برے کام کی گنجائش نہیں ہے. برا کام ہو گیا توبہ کر لینی ہے، کام اچھا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا، برے کاموں کے لیے نہیں. برا کام ہو گیا توبہ کریں، کیونکہ توبہ کی ہمیں سہولت دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے، توبہ کرنی ہے. اگر گناہ کر کے اکڑ گئے تو بیڑا غرق، توبہ کر لی تو کامیاب، توبہ کر لی تو اونچی. اب میں اس کی آپ کو، یہ پہلے بھی بات سنی ہوگی، پھر سن لیں.